بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جو آج کی موجودہ صورتحال ہے ہمارے ملک وطن پاکستان کے اندر، سیاسی، مذہبی، سماجی اور قدرتی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قدرت کی طرف سے جو امتحان پاکستان کے اندر بالخصوص صوبہ سندھ کے شہر کراچی اور بلوچستان کے کچھ اضلاع اور پھر پنجاب وغیرہ میں بارش کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بیڈ گورنرز کی وجہ سے پچھلی حکومت 4 سال گزار گئی، کراچی کو کبھی 11 ارب، کبھی 20 ارب، کبھی 25 ارب کا پیکیج دیا، لیکن کراچی کے اوپر ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لگا۔ اور کراچی اس وقت جو ہے وہ تالاب بنا ہوا ہے اور وہ تالاب کی صورت اختیار کیا ہوا ہے، اور تالاب کے اندر زندہ مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کی شہر کراچی کی عوام بھی تیرتی بھی نظر آ رہی ہے، بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، موٹر سائیکلیں ڈوبتی نظر آ رہی ہیں، گاڑیاں ڈوبتی نظر آ رہی ہیں، مکانوں کے اندر پانی گھس گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کا فرنیچر لوگوں کا جو ہے وہ اس مہنگائی کے دور کے اندر خراب اور ضائع ہو گیا۔ تو اب اس سب کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ یہ حکومت وقت کے اوپر ہے، اور ماضی کی جو حکومت تھی اس کے اوپر ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ پھر وفاق کی جو حکومت تھی جو اب اپوزیشن کے اندر ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب علی ہم کراچی کو یہ کچھ دیں گے۔ اچھا، یہ وہ شہر ہے کراچی جو پورے پاکستان کی جتنی بھی وہ ہے کیا کہتے ہیں ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا کم و بیش 70% یہ شہر جمع کر کے دیتا ہے۔ کتنا؟ 70% ریونیو دینے والا ملک کو اس شہر کا یہ حال ہے، اس کے باسی رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف جناب علی طرفہ تماشا یہ ہے ہماری عدالتوں نے گیم کھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہونا چاہیے میرا پچھلا جو ایپیسوڈ تھا جس پہ میں نے لاسٹ جو وی بلاگ تھا اس پہ میں نے کہا تھا کہ اصل غدار کون، اصل ذمہ دار کون، اور کس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی اور کامیابی اور کامرانی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب میں آپ کے سامنے ابھی پکچر شیئر کروں گا، تمنیل پہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ 3 جج صاحبان ہیں، 1 2 3، جنہوں نے فیصلہ دیا پچھلی حکومت کے حوالے سے، جب پچھلے الیکشن ہوئے تھے ابھی کچھ دن پہلے، جس کے اندر عدم اعتماد پیش کی گئی اور جناب علی اور پنجاب اسمبلی کے اندر 25 ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ اچھا، وہ ڈیسیزن جو ہے عدم اعتماد کے بعد ایک جماعت کو ووٹ ملنے کے بعد وہ ڈیسیزن کس نے لیا؟ وہ جناب 3 جج صاحبان نے لیا۔ اچھا، اب اس ڈیسیزن کے حساب سے اب وہ تینوں جج صاحبان جو ہے وہ پھنس چکے ہیں، کیونکہ اب جو وہی ڈیسیزن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کو بیس بنا کر اب جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد جو لوگ ممبر منتخب ہو کر آئے، پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا، پہلے بھی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی وجہ سے لوگ ڈیسیڈ ہوئے تھے، اور اب بھی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ڈیسیڈ ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر انہیں 3 جج صاحبان کا پہلے والا فیصلہ درست تھا جس کے ذریعے 25 افراد ڈیسیڈ ہوئے تھے، صحیح ہے، اب جو نیا فارمولا آیا ہے اور اگر نیا فیصلہ آتا ہے تو موجودہ 10 افراد جو ہیں وہ ڈیسیڈ ہوں گے، اور اگر وہ ان کو ڈیسیڈ نہیں کرتے ہیں اور فیصلہ اپنا چینج کر لیتے ہیں تو جو پہلے افراد 10 ڈیسیڈ ہوئے تھے جن کو جو ہے نا وہ جن کی وجہ سے دوبارہ بائی الیکشن ہوا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک ہی اسمبلی کے اندر ایک ہی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ایک ہی طریقہ کار کیوں نہیں اڈاپٹ کیا جا رہا؟ کیوں اس میں پہلے والوں کو ریلیف دی جا رہی ہے اور بعد والوں کو جناب علی سزا دی جا رہی ہے؟ اور اگر پہلے والوں کو سزا دی جا رہی ہے تو بعد والوں کو کیوں ریلیف دی جا رہی ہے؟ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے حکومتی ارکان اور ہماری عدلیہ وہ کس جگہ پہنچتی ہے۔ اب میں جو باتیں کرتا ہوں
وہ کہیں باہر سے تو آتی نہیں ہے اتر کر. جو کچھ ہمارے ملک کے حالات ہوتے ہیں، جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے، جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو حقائق مجھے نظر آتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ حق ہے. سچ اور حق تو یہ ہے کہ پہلے بھی غلط ہوا تھا، اور اس سے قومی اسمبلی کے اندر جو ہوا وہ بھی غلط ہوا تھا، قاسم سوری نے جو کیا تھا. اور سینٹ کے اندر جو ہوا تھا کہ اکثریت کو ہرا کر اقلیت کو جناب علی جو ہے وہ سینٹ چیئرمین بنوایا گیا تھا، وہ بھی غلط ہوا تھا. ان سب کے پیچھے کون عوامل کال فرما ہے؟ اچھا، لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب کو انہوں نے جناب علی اپنا مسیحا بنا لیا ہے، جو کہ اپنی جسے کہتے ہیں اگر ذاتیات پہ جائیں گے تو بہت خطرناک ہو جائے گا. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ عمران نیازی صاحب اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ پورے ملک کا کنٹرول پوری طرح سے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو جس طرح سے انہوں نے ہمارے بینک کو، کون سے بینک کو؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تشتری میں رکھ کے ورلڈ بینک کو دے دیا، آئی ایم ایف کو دے دیا، ان کے حوالے کر دیا، یہ پورا پاکستان بھی کر دیں گے. اور ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ایٹمی اثاثے منجمد کیے جائے کسی بھی طرح سے. اچھا، ہم پیشن گویا پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی، اگر ان سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ہمارے سامنے کھلی دلیل، کھلی کتاب موجود ہے، اور اس میں جو ایک ہے کیا نام ہے ڈاکٹر نثار احمد کی، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اور دوسرے ہیں جناب علی حکیم سعید صاحب جاپان کہانی کے اندر. اچھا، انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا ہے، میں دونوں حکومتیں جو اس وقت حکومت ہے وہ بھی، اور جو پچھلی نیازی صاحب کی حکومت گزری ہے، دونوں حکومتیں امریکہ کی رضامندی سے ہی پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی. اچھا، مسلط کرنے والے کون ہیں؟ اب جو امریکہ کی رضامندی سے کسی کو پاکستان کا حکمران بنا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ خود امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہ کون ہے یہ آپ دیکھ لیجیے. اچھا، جو امریکہ کی مرضی سے ہٹا رہا ہے کسی کو، دونوں باتیں پوزیٹو بھی نیگیٹو بھی، اگر ہٹا رہا ہے امریکہ کی مرضی سے، امریکہ کی خواہش کے مطابق، جو نیازی صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت، وہ امریکہ کی سازش کے تحت ہٹائی گئی، ہمیں ہٹوایا گیا، تو اس کو ہٹوانے میں کلیدی کردار کس نے ادا کیا؟ یہ عوام کے سامنے ہے. اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ، اور پھر بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو غور سے تمام محرکات کو بغور دیکھیے، ان کا مطالعہ کیجیے کہ حکومت ہٹانے اور حکومت کو بنانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ امریکہ کے غلام ہیں. نیازی صاحب کے بقول یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں غلامی منظور نہیں امریکہ کی، امپورٹڈ حکومت امریکہ نے بنوائی ہے، تو بنانے والے کون تھے؟ جو بنانے والے تھے وہ بھی امریکہ کے غلام ہے اگر امپورٹڈ حکومت ہے. لیکن میں یہاں ایک اور بات کہتا جاؤں. بقول حکیم سعید صاحب کے مطابق کہ دو ایلیمنٹ ہوں گے، ایک کو امریکہ براہ راست کنٹرول کرے گا، دوسرے کو امریکہ اور یہود یعنی اسرائیل کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا. تو اب اسرائیل کی طرف کس کا رجحان ہے؟ یہودیوں کی طرف کس کا رجحان ہے؟ یہودیوں کی گود میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہودی اسے تعلقات گہرے کس کے ہیں؟ اور بل گیٹ کس سے ملنے آیا، کس سے ملتا رہا؟ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ یہ سب چیزیں جب سامنے ہیں تو ہماری عوام کیا کر رہی ہے، ہمارے بڑے بڑے مذہبی اسکالر کیا کر رہے ہیں؟ یہ پہلے کچھ نہیں کر سکے، اب کیا کریں گے؟ کیونکہ صحیح معنوں میں حقیقت میں اسلام پسند اور اسلام سے محبت کرنے والے لوگ تو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اس کو من و غن ماننے والے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، اس پہ عمل کروانے والے ہیں، جو اس کی ترغیب دیتے ہیں، وہ تو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں. انہوں نے تو سیاست کو شجر ممنوع قرار دے دیا ہے.
اس لیے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. قائد ملت اسلامی حافظ القاری شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مدبر سیاستدان اور مذہبی اسکالر روحانی پیشوا جو کچھ فرما گئے تھے, جو کچھ کہہ گئے تھے, وہی کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اپنے دین کو بگاڑنے میں, دین کی بربادی میں ان کا کلیدی کردار ہوگا. تو کلیدی کردار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ برائی کو برا جاننے کے بعد خاموشی اختیار کی جا رہی ہے, اپنی دستگاہیں بچائی جا رہی ہیں, اپنی خانقاہیں بچائی جا رہی ہیں, لیکن پاکستان کی نہ عوام کے لیے سوچا جا رہا ہے, نہ پاکستان کے لیے سوچا جا رہا ہے, نہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا اس مقصد کی طرف بڑھا جا رہا ہے. اچھا, بڑھ کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے, کہتے ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے, لیکن اس کی جہالت نے اسے غرق کر دیا. تو اب ہمیں بھی پتا ہے اور پاکستان کے باشعور مسلمانوں کو پتا ہے, سوائے 18 سے 15 سے 30-35 سال کے نوجوانوں اور چند سرپھروں کے علاوہ, کہ عمران نیازی جو اپنی اولادوں کو یہودیوں کے یہاں پال رہا ہے, عمران نیازی جو قادیانیوں کو پال رہا ہے, جو ان کے لیے سہولت کار بنا ہوا ہے, وہ جو لفظ خاتم النبیین کو ادا کرنا نہیں چاہتا اور نہیں کرتا ہے, وہ مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. لوگ کسی کی تصویر لگا کے کسی کی حوالے سے پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سماج کے لیے لڑو. میں کہتا ہوں دین کے لیے لڑو, دین کی سر بلندی کے لیے لڑو. اگر لڑ نہیں سکتے تھے جو لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دو, زبان سے بولو. اگر زبان سے بھی بول نہیں سکتے تو کم سے کم خاموشی سے ان کا ساتھ دو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تم ایمان کے کون سے درجے پہ آتے ہو خود سوچ لو. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کی بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, مذہب کی بات کرتے ہیں, عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے قربانی دینے کی تو گھر جا کے سو جاتے ہیں. اور جو لوگ میدان عمل میں نکلتے ہیں ان پہ جب لاٹیاں برسائی جاتی ہیں, گولیاں برسائی جاتی ہیں, تو بجائے اس پر دکھ کرنے کے, اچھا فلسطین کے اندر اگر مسلمانوں پر ظلم کیا جائے تو چیختے ہیں ہمارے یہاں کے سارے لوگ, لیکن اگر وہی ظلم پاکستان میں کیا جائے تو یہ کہتے ہیں حکومت نے صحیح کیا. حکومت نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے جو مسلمان ملک کے اندر اسلام کا نام لینے والے روزہ کے اندر نہتے مسلمانوں کے اوپر جو حکومت اتیاچار کرے, لاٹھی چلائے, اس کو کہتے جناب علی وہ جو حکومت اپنی رٹ قائم کر رہی تھی. ارے وہ مطالبہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کوئی دہشت گرد تھے؟ ہاں, جو دہشت گرد ہیں, جو پرچم کو پاؤں تلے رونتے ہیں, جو پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگاتے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے باشعور طبقہ جسے ہم باشعور کہتے ہیں وہ اس پہ شعور کب آئے گا؟ اگر اس پہ شعور آ چکا ہوتا تو آج صرف چند ہزار یا گنتی میں لے لو 24 کروڑ عوام میں سے صرف 5% لوگ بھی عمران نیازی صاحب کے ان گھناؤنے کرتوت کے حامی نہیں ہیں. جو پاکستان کے باشعور لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں, جو لونڈے لپاڑے ہیں, جو میراثیاں, گانا بجانے والے, ڈھول تاشے بجانے والے, رقص و سرور کی محفل نچانے والے, اور قادیانی اور یہودی پسند, جو امریکن پسند, جو سب کچھ چھوڑ کے اپنا امریکہ کو اپنا مسکن بنانے والے, وہ ایسے لوگ جو اپنا اساس چھوڑ کر, اپنی جنت چھوڑ کر, اپنا سب کچھ چھوڑ کر امریکہ کے اندر جانا, وہاں کی نیشنلٹی کو لینا ترجیح دیتے ہیں. ہاں, ایسے لوگ ضرور عمران نیازی کے فالوور ملیں گے, اور ان کی تعداد کروڑوں میں نہیں ہے, ہاں لاکھوں میں ضرور ہو سکتی ہے. تو کروڑوں کے آگے لاکھوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. 1 لاکھ اگر افراد بھی عمران نیازی صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جناب پوری دنیا ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ سوشل میڈیا ہے, ان کے ساتھ یہودی سپورٹ ہے, ان کے ساتھ قادیانی سپورٹ ہے. لیکن حق جو ہوتا ہے, جو سچائی پہ ہوتا ہے, وہ مختصر سا ہوتا ہے. لیکن
غالب وہی آتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے بنائے، اور غالب سچ ہی آئے گا، حق ہی آئے گا۔ تو اب یہ ہے کہ جو سچ اور حق کا ساتھ دیتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور جو ظالم کا ساتھ دیں گے چاہے وہ مظلوم کیوں نہ ہو، مظلوم اگر ظلم سہتا ہے تو وہ بھی ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم نہ سہو۔ اب اگر زبان سے نہیں بول سکتے تو عمل سے تو ان لوگوں کو آگے بڑھاؤ، اپنے ذاتی تعلقات کی بیس کے اوپر کھل کے سامنے نہیں آ سکتے تو اندرون خانہ مسلمانوں نے پاکستان کی ان مسلمانوں کی جو پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہیں، مقام مصطفیٰ کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاؤ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔